محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی سیریز کی آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے نبی دادا کی وفات کے بعد اپنے چچا کی پرورش میں آئے۔ چچا جان تجارت کرتے تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ میں تجارت کرنے لگے۔ تجارت کو آپ بہت اچھا سمجھتے تھے، آپ بہت اچھے تاجر تھے، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اسی وجہ سے جو مکے کے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی امانت داری اتنی مشہور تھی کہ سبھی لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ الصادق، الامین، یہ آپ کے القاب تھے۔ آپ معاملہ بالکل صاف رکھتے تھے، امانت دار تھے، سب آپ کی عزت کرتے تھے، سب آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ گھر گھر آپ کی امانت داری اور سچائی کا چرچا تھا۔ پورے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا چرچا تھا۔ مکے میں ایک مالدار خاتون تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا بڑا کاروبار تھا، تجارت کے لیے وہ لوگوں کو روپیہ دیتی تھی اور انہیں نفع میں یعنی جو پروفٹ ہوتا تھا اس میں شریک کرتی تھی، اس میں یعنی پارٹنرشپ میں ان کا یہ اس طرح سے کاروبار تھا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا جب انہوں نے ذکر سنا تو ان کو بھی یہ تمنا ہوئی اور یہ خواہش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر، ان کا مال تجارت لے کر سفر پر جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا اور بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ کو لے کر شام کے سفر پر آپ روانہ ہوئے، اور آپ نے بڑی محنت اور بڑی عقل مندی اور سمجھ بوجھ اور سچائی سے کام لیتے ہوئے یہ سفر کیا اور بہت ہی نفع کے ساتھ میں آپ شام کے سفر سے واپس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سا نفع لے کر اور منافع کے ساتھ میں شام کے سفر سے لوٹے، اور آپ نے ایک ایک پائی کا بی بی خدیجہ کو حساب دے دیا، اور ان کے جو ساتھ میں غلام گئے تھے میسرہ بی بی خدیجہ کے، انہوں نے بھی بڑی تعریف کی آپ کی، اور آپ کی ہمدردی، آپ کی محبت، آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری اور لوگوں کے ساتھ میں معاملے کی صفائی کا ان کا حال بیان کیا۔ انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا تو بی بی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھائیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور چونکہ میسرہ غلام نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کے معاملات کو دیکھا تھا تو بی بی خدیجہ آپ سے بہت متاثر ہوئی اور خود نکاح کا پیغام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، وہ تیار ہو گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیار ہو گئے۔ تو چچا جان اور قریش کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر پہنچے اور نکاح ہو گیا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر کے ایک نوجوان تھے، اور بی بی خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ یہ اتنا فرق تھا دونوں کی عمروں میں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں ان میں کیا کیا حکمتیں، کیا کیا فوائد اور کیا کیا ثمرات و برکات پوشیدہ تھی، انشاءاللہ اس پر کبھی پھر بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔